السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات لے کر کے آئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک بغداد کی جنگلوں میں مجاہدہ کرتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس کھاتے رہے، پتے کھاتے رہے، اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی مجاہدات میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر! میرے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور آج کل کے ہمارے نوجوان اللہ اکبر یہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازوں سے بہت دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، روزانہ مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں۔ یہ ہماری قوم کے نوجوان اس کو سن کر اگنور کرتے ہیں، سن کر انسنا کر دیتے ہیں۔ آقا غوث اعظم کے نام کے نعرے لگانے والے، اپنے آپ کو قادری کہلانے والے، اپنے آپ کو ان کے مریدوں میں داخل کروانے والے، پھر ان کی تعلیمات پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اکبر، مجاہدات کیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، تینوں دنیا کی آپ کے پاس دولت تھی، آپ جب چاہتے جو چاہتے کھا لیتے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے چھپ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے، مجاہدات کیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتے کھائے ہیں۔ آج ہمارے پاس کھانے کی ڈشوں کی کمی نہیں ہے، آج ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، قورمے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، مگر پھر بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدات کر رہے ہیں، جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن نوجوان کبھی مسجد میں آنے کی نہیں کرتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے، اور پھر فیس بک پر اور پھر انٹرنیٹ پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کی گہار لگاتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے، ارے مسجد اقصی کو بچانے کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائی، پہلے تم اپنے محلے کی مسجدیں بچا لو، پھر مسجد اقصی کی بات کرنا۔ جو بندہ اپنی مسجد کو آباد کرتا ہے، جو بندہ اپنی مسجد میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا سے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی بھی عطا فرمائے گا، ان پر رحم بھی فرمائے گا، اور مسجد اقصی کو بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے قوم کا نوجوان صرف سوشل میڈیا پر مسجد اقصی کی گہار لگاتا ہے، صرف فیس بک پر مسجد اقصی کی مدد کی بات کرتا ہے، لیکن ریئل لائف میں، اصلی زندگی میں اپنی جو ہے کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ ہی مسجدوں میں آنا چاہتا ہے، نہ ہی دین کے کاموں میں جانا چاہتا ہے، نہ ہی علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ نہ جانے کس کس کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، کس کس کو فالو کرتے ہیں، علماء کو فالو نہیں کرتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، میرے آقا غوث پاک کی تعلیم یہ ہے، نمازوں کی پابندی کرو۔ میرے غوث اعظم خود فرماتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں 15 سال تک روزانہ میں نے ہر رات میں ختم قرآن شریف پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینہ چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے دل میں خیال آتا ہے، عبد القادر روزانہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی ہے، روزانہ تو پڑھتا ہی، آج مت پر کل پڑھ لینا، اللہ اکبر۔ اتنا خیال آنا تھا کہ آقا غوث اعظم سمجھ گئے کہ یہ خیال مجھے قرآن سے دور کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے جس زینے پر کھڑے تھے، ایک پیر کو کھڑا کیا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، پورا کلام اللہ شریف پڑھ ڈالا، اور اس کے بعد اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کے
فرماتے ہیں عبد القادر تیرے نفس کی یہی سزا ہے کہ عبد القادر کو اگر قرآن کریم سے دور کرنا چاہے گا تو سن، ابھی تک عبد القادر دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب عبد القادر ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا غوث آدم۔ یوں ہی نہیں اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، یوں ہی نہیں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بات پر ضد کر لیتے اللہ ان کے ضرور قبول کرتا تھا۔ اور ایک تعلیم میں آپ کو بتا دوں غوث آدم کی، میرے غوث آدم فرماتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں پردے کو لازم کر لو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص میرے آقا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور بہت کماتا ہوں، محنت بہت کرتا ہوں، برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا غوث پاک نے نظروں کو جھکایا اور نظروں کو بند کیا، سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد جب سر کو اٹھایا تو اس سے کہا سن، تیرا گھر لبے روٹ ہے، جا کر کے اپنے دروازے پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ گیا، جانے کے بعد اپنے دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ پردہ ڈالنے کے بعد 15 روز کے بعد جب پھر دوبارہ واپس آیا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا حضور اب کماتا بھی اتنا ہوں لیکن برکت بہت ہوتی ہے، خوب بچت ہوتی ہے، خوب شوق سے خوب شان سے زندگی گزار رہا ہوں۔ حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کوئی تعویذ نہیں دیا، آپ نے کوئی نسخہ نہیں بتایا، بس اتنا کہا تھا کہ پردہ لگا دینا، حضور ماجرا سمجھا دیجیے۔ تو آقا عبد القادر جیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سن، تیرا گھر لبے روڈ ہے، روڈ کے کنارے پر ہے، جب تیرے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزرتا تھا تو جب وہ بے نمازی تیرے گھر میں نگاہ ڈالتا تھا تو اس بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر سے برکتوں کو اٹھا دیا کرتا تھا۔ اب جب تو نے پردہ ڈال دیا ہے تو کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر تک نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تیرے گھر کی برکتیں تجھے واپس دے دی ہیں۔ اور میرے سنی بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر ایک بے نمازی گھر میں نظر ڈال دے تو اس کی نظر ڈالنے کی وجہ سے ان کے گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، تو پھر جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہوں والا اس گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ جس بستی میں پوری کی پوری بستی بے نمازی ہو والا اس بستی میں برحمت برکتیں نازل کیسے ہوں گی؟ اور جو شہر والے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہوں تو مجھے بتاؤ یہ زلزلے یہ بھوکمپ کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر چاہتے ہو زلزلوں سے واپس آنا، چاہتے ہو زلزلوں سے دور ہونا، چاہتے ہو بھوکمپ سے بچنا تو لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، لوگوں قرآن کی تلاوت کرو، سیدنا سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ میرے آقا غوث آدم کی تعلیمات یہ ہے قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ اسی طریقے کی اور ویڈیو، اسی طریقے کی اور اچھے واقعات اور تعلیمات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل IAR آفیشیل امام احمد رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔